रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। हम पुराने अहदनामे के मुताले में यसाया की किताब पर पहुँच चुके हैं, जो पहली नबूवती किताब है। हम उसके 9वें बाब पर पहुँच चुके हैं और ये बाब मसीह के 5 नामों पर मुश्तमिल है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। नाजरीन, मैं बताता चलूं कि मसीह ही सारी बाइबल का मरकज़ व मौजू है, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे का मौजू है। मसीह नहीं तो बाइबल भी नहीं, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। अगर आप मसीह के मुतल्लिक मजीद जानना चाहते हैं, मसीह के 5 सिफाती नामों और मसीह से मुतल्लिक पुराने अहदनामे की नबूवतों से मुतल्लिक, तो आज की किस्त में हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। भाई आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आप मुताले के लिए तैयार हैं? हम शुरू करें। 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं। 9वां बाब गहरे हकायक और बहुत सा मालूमाती मवाद रखता है। भाई यूसुफ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 9वें बाब का मरकजी मौजू क्या है और बातें कौन सी हैं? कम से कम 2 मरकजी बातें हैं और पहली 7 आयात उस तोहफे की आमद के हवाले से हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो जिसके 5 हैरत अंगेज नाम हैं यानी कि मसीह, और बाप का बकिया हिस्सा हमें इसराइल के खिलाफ खुदा के गजब के बारे में बताता है। और हम इसके साथ 10वें बाब की पहली 4 आयात को भी जोड़ सकते हैं, और ये इसराइल के खिलाफ खुदा के गजब की बाबत है जो इसकी वजह को पेश करती हैं। तो खुदा की बख्शिश और खुदा का गजब है जी, लेकिन खुदा ने पेशतर भी एक तोहफे की बात की। सही। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जी। लेकिन अंधोगीन की तेरगी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाने में जबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को जिंदा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसे तोड़ा जैसे मदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। भाई यूसुफ, 9वें बाब का आगाज 2 ज़मानों के तस्करे से होता है। उसने कदीम ज़माने और आखिरी ज़माने में, मैं नहीं जानता कि आखिरी ज़माने से दरअसल क्या मुराद है और कदीम ज़माना क्या है, लेकिन एक ज़माना है जो ज़िल्लत को लाया और आखिरी ज़माने में जलाली बनाया गया। इन अल्फाज से क्या मुराद है? हम इन 2 ज़मानों को इब्रानियों के पहले बाब से समझ सकते हैं, और अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, और मसीह की दुनिया में आमद ने तारीख को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब हम कहते हैं कबलज मसीह और ईसवी। मसलन जब हम 2000 साल का जिक्र करते हैं तो आप मुझसे पूछेंगे पहले या बाद में, 500 कबलज मसीह या ईसवी। सो एक ज़माना मसीह की आमद से पेशतर और एक ज़माना उसके मुजस्सम होने के बाद का है। पेशतर के ज़माने में इस खत में जिल्लत और रुसवाई ने डेरे डाले, जो कि मैं कहूँगा कि 10 कबीलों की बादशाही का मुकाम था। और आप जानते हैं कि सुलेमान की वफात के बाद बादशाही के 2 हिस्से हो गए और सिर्फ 2 कबीले यहूदा और बनियामीन दाऊद के घराने के साथ रहे, और 10 कबीले
یورام بن نبات کے زیر سلطنت تھے جس نے اسرائیل سے گناہ کروایا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 20 بادشاہ آئے جو سب شریر تھے جب تک انہیں اسیر کر کے اسور نہ لے جایا گیا۔ سو پیشتر کے زمانے میں ذلت اور رسوائی نے اس خط میں ڈیرے ڈالے، لیکن حیرت انگیز بات یہاں پر یہ ہے کہ بعد ازاں مسیح جب اس خط میں آیا وہ معزز ٹھہرا، کیونکہ جب مسیح پیدا ہوا وہ ناصرت میں رہا اور پلا بڑھا، اور جب اس نے خدمت شروع کی اس نے کفر نحوم کے علاقے اور اس کے گرد و نواح سے شروع کی۔ سو بعد کے زمانے میں اس خط کو اعزاز حاصل ہوا جہاں پہلے ذلت اور رسوائی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ گزشتہ زمانے میں وہ یہودا اور اسرائیل کی تمام زمین پر ذلت کو لایا، لیکن ہم انجیل کے وسیلے سے جانتے ہیں کہ اس علاقے کو صحیح۔ حقیر جانا گیا اور گلیل میں ناصرت کو حقیر جانا گیا۔ کیا آپ مجھے تاریخی اعتبار سے بتائیں گے؟ بھائی یوسف، آپ مجھے بتائیے کہ خاص کر اسی علاقے کو ذلت اور حقارت کا نشانہ کیوں بنایا گیا، تاکہ ہم پس منظر سے واقف ہوں جبکہ ہم بائبل کے ابواب اور کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ بادشاہی کو 2 حصے کر دیا گیا، اور شمالی علاقہ جہاں پر 10 قبیلے تھے وہ داؤد کے گھرانے اور ہیکل سے بہت زیادہ دور تھے۔ انہوں نے کامل طور پر بت پرستی کی۔ خداوند کو اس قوم پر ترس آیا کیونکہ وہ خدا کے لوگ تھے، سو اس نے ایلیا اور الیشا جیسے عظیم نبیوں کو ان کے پاس بھیجا۔ لیکن میں کہوں گا کہ افسوس کے تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں افاقہ نہ ہوا۔ جب اسور کی اسیری واقع پذیر ہوئی تو ایسا بابل کے 2 قبیلوں کو اسیر کرنے سے بہت پہلے واقع ہوا، اور اسی لیے وہ جاننا چاہتا تھا کہ پیشتر کے زمانے میں اس خط نے ذلت اٹھائی۔ سو اسوری اسیری واقع پذیر ہوئی۔ سو شاہ اسور مختلف خطوں سے لوگوں کو یہاں لایا اور انہیں یہاں لا کر آباد کیا۔ سو سامریا کے لوگ وجود میں آئے جو ملی جلی قوم ہے، وہ واقعی خدا کی بجائے کسی اور معبود کی عبادت کرتے۔ سو میں کہوں گا کہ یہ سب باتیں ملک کے اس شمالی ٹکڑے کی شرمندگی کا سبب تھیں۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو وہ ناصرت میں پلا بڑھا، اور اس نے اپنی خدمت کا آغاز کفر نحوم میں کیا، اور یہ وہ شہر تھا جہاں اس نے اپنی منادی کرنا اور بشارتی دورے کرنا شروع کیا۔ اس لیے لکھا ہے، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ کب اور کہاں؟ کیا اس کا نئے عہد نامے سے کوئی تعلق یا اطلاق موجود ہے، یا کیا اس حوالے سے کہیں موافقت موجود ہے؟ جی ہاں، اگر ہم متی کے 4 باب کی طرف آئیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ متی نے خدا کے کلام کے اس حصے کا حوالہ دیا۔ سو میں کہوں گا کہ جب ہم متی 4:14 کو پڑھتے ہیں، چلیں آئیں ہم 13ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفر نحوم میں جا بسا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے مسیح نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بہرحال میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ اس نبوت میں ایک لفظ کو بدل دیا گیا ہے جو اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کون سا ہے؟ یہاں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ عیسائی 9:2 میں لکھا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، لیکن ہم متی میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب اندھیرا زیادہ گہرا نہ ہو تو ہم بآسانی چل سکتے ہیں۔ آپ چیزوں کو تھام کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پر اندھیرا بڑھ جائے تو آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ گویا میں کہوں گا کہ حالات بدتر ہو چکے ہیں۔ سو ایک زمانے میں لوگ تاریکی میں بھی چلتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا کہ جب لوگ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے سے مراد پریشانی اور لاچارگی کی حالت ہے، لیکن جب مسیح آیا جو سارے جلال کا مالک ہے تو لوگ پریشانی اور لاچارگی کی حالت میں تھے۔ بہرحال انہوں نے مسیح کی آمد پر بڑی روشنی دیکھی۔ حقیقی نور جو ہر ایک کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے صحیح۔ کو تھا۔ بے شک جو لوگ موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے ان پر نور چمکا۔ یہ مسیح کی اس خطے میں آمد کے حوالے سے ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی اور شادمانی کا ذکر 2 مرتبہ ہوا۔ یہ زمانہ کون سا ہے؟ قدیم زمانہ ہے یا آخری زمانہ جس میں خدا یسوع مسیح آیا؟ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔
खुश क्यों है और इसका ताल्लुक किससे है? क्या इसका ताल्लुक कदीम ज़माने से है या मसीह की आमद से, या इसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है? जी देखें, यकीनन इस हिस्से का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, इसीलिए जब मत्ती ने इसका हवाला दिया वो तीसरी आयत तक ना गया जहां खुशी का जिक्र है, क्योंकि जब मसीह आया तो मैं कहूंगा कि हालत ये थी कि वहां कोई खुशी ना थी क्योंकि उन्होंने मसीह को रद्द किया, वहां कोई सलामती ना थी क्योंकि उन्होंने सलामती के शहजादे को रद्द किया। सो यहाँ इस बात का सिलसिला मुस्तकबिल तक तवील है, जैसा कि हमने पिछले बाब के आखिर में बात की, जहां पर हमें उस मुसीबत के अरसे के मुतल्लिक बताया गया है जिसमें वो अपने बादशाह और खुदा पर लानत करेंगे और जहां वो अफसोस नगरों के पास जाएंगे जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं। इस बाब का आगाज यूं होता है, लेकिन अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी। सो यहाँ उसने उन लोगों की बात की जो कि तकलीफ में थे। ये वो दीनदार बकिया है जो उस बड़ी मुसीबत के दौर से गुजरेगा। उनमें तारीकी ना होगी, भले ही वो तकलीफ और गम में हो। और फिर उसने दूसरी आयत में रोशनी की बात की। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। आयत नंबर 3 ना सिर्फ बड़ी रोशनी बल्कि बड़ी खुशी। ये खुशी अब तक पूरी नहीं हुई लेकिन आने वाले दौर में पूरी होगी, जबकि मैं कहूंगा कि लोग मसीह को कबूल करेंगे। उनके पास उस खुशी को पाने का मौका था, तो क्या उन्होंने मसीह को कबूल किया? बहरहाल जब उन्होंने मसीह को रद्द किया तो वहां कोई खुशी ना रही। उसने बड़ी खुशी की भी बात की। लिखा है तूने कौम को बढ़ाया, ये अब तक वाक़ई पजीर नहीं हुआ। तूने उनकी शादमानी को बढ़ाया और ये भी वाक़ई पजीर नहीं हुआ। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त खुश होते हैं, जैसे उन दिनों में होता है। मतलब फसल की कटाई गैर मामूली खुशी का वक्त होता है। भलाई का वक्त है। जी, भलाई का वक्त। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, लड़कियां, लड़के फसल काटते वक्त नगमे गाते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गनीमत की तकसीम के वक्त भी लोग खुश होते हैं। जंग खत्म हो चुकी और हमने माले गनीमत तकसीम करना शुरू कर दी, और ये सब बातें अब तक वाक़ई नहीं हुई। ये मुस्तकबिल में वाक़ई होंगी, जैसा कि हम बकिया हिस्से में देखते हैं। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि हम देखेंगे कि जब ये लोग अजीम बख्शिश को कबूल करेंगे जो कि यीशु अल मसीह है। चौथी आयत, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसे तोड़ा जैसे मदियान के दिन में किया था। ये अल्फाज किसकी तरफ इशारा करते हैं? जुल्म करने वाला और उस असा और लठ का मालिक कौन है? जी हाँ, जब हम उसके कंधे की लट पर नजर डालते हैं, जब हम 10वें बाब की 27वीं आयत को देखते हैं, तो उस वक्त यूं होगा कि इसका बोझ तेरे कंधों पर से और इसका बोझ जो तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जो इस मसा के सबब से तोड़ा जाएगा, यानी कि मसीह के सबब से। और यहाँ वो असूरियों की बात कर रहा है। बहरहाल हम जानते हैं कि उन लोगों का एक दुश्मन ना होगा, बल्कि मैं कहूँगा उनके 3 दुश्मन होंगे, झूठा नबी, हैवान और असूरी। उनमें से हर कोई अपने तौर पर चलेगा, लेकिन वो सब दीनदार बकिया के मुखालिफ होंगे। और दीनदार बकिया ये जानता होगा उससे क्या करना है, क्योंकि वहां खौफनाक असूरी, वो हैवान और झूठा नबी होंगे। हम कलीसिया के उठाए जाने के बाद के औकात की बात कर रहे हैं, जबकि वो बड़ी बिल्कुल मुसीबत आएगी। सही। जी, लिखा है क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लट और उन पर जुल्म करने वाले आसा को ऐसा तोड़ा जैसा मिद्यान के दिन में किया था। और ये अल्फाज हमें फिर से कज़ात की किताब के 7वें बाब पर ले जाते हैं, जब बहुत ही थोड़े से लोगों ने एक बड़े लश्कर को शिकस्त से दो चार किया था। यकीनन वो खुदा ही था जिसने 300 लोगों के जरिए फतह पाई। वो 300 लोग जो छोटी सी जंग कर सकते थे, 300 लोगों पर गालिब आए, जिसका शुमार ना हो सकता था, ना ही उनके ऊंटों का। क्या उनके पास कोई न्यूक्लियर हथियार थे? खाली बर्तन। उनके पास कुछ न था। इसका जलाल किसको मिलता है? खुदा को, और मुस्तकबिल में भी यही होने वाला है। खुदा उन तमाम दुश्मनों का कला कामा करेगा और लोग फक्त गनीमत का माल बांटेंगे। सही। यूसुफ 6ठी आयत से लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ये अल्फाज किसके मुतल्लिक बताते हैं? ये मसीहा यानी मसीह के मुतल्लिक बताते हैं, जिसे यहाँ बख्शिश कहा गया है। और 7वें बाब की 14वीं आयत में उसने उस निशान का जिक्र किया जो कि उसकी हैरान कुन आमद है, जो कि इंसानी बाप से पैदा न हुआ। बहरहाल यहाँ वो उसके हैरत अंगेज कामों के लिए उसे खुदा की बख्शिश कहता है। उसका आना हैरत अंगेज है, इसलिए उसका निशान है। उसका काम हैरत अंगेज है, इसलिए वो एक बख्शिश है। और वो सारी जिल्लत और रुसवाई जिसका सामना उन्होंने माजी में किया, वो मुकम्मल तौर पर जाती रहेगी जब वो खुदा की इस बख्शिश को कबूल करेंगे जिसे खुदा ने खुद भेजा है। लफ्ज़ बख्शा हमें बख्शिश के मुतल्लिक बताता है। जी, लोगों के जहन में जितने भी खुदा हैं वो सब तकाजा करते हैं, माबूद तकाजा करते हैं,
اور لوگ ان خداؤں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے غضب کو رفع کریں اور اطمینان پائیں، لیکن یہ خدا تقاضا نہیں کرتا۔ کلام بتاتا ہے کہ خدا بخشتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا بخش دیا۔ بھائی یوسف، آپ خدا کے متعلق مسیحی سوچ اور خیال کے حوالے سے ہم سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی آیات، میں کہوں گا کہ جب خداوند اس سامری عورت سے ملا جو اس علاقے میں تھی، سو اس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی۔ یہ عورت خدا کی شریعت کو قطعی نہیں جانتی تھی۔ آج لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو قطعی یہ نہیں جانتے کہ خدا مخصوص باتوں کا تقاضا کرتا ہے، وہ مخصوص تقاضے کرتا ہے، اور وہ دن جب انسان تقاضوں کو پورا کرے گا تو کہے گا کہ وہ بوجھ مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا کی بخشش کیا ہے۔ بخشش یہ ہے کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اپنا اکلوتا بیٹا۔ اس نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ سو خدا نے ہمیں ایسے ہی کوئی بخشش عطا نہیں کی۔ اور کسی نے کہا کہ اس نے زمین کے بدترین لوگوں کو، یعنی مجھے اور آپ کو، آسمان کی بہترین بخشش عطا کی۔ ہم برے ہیں لیکن خدا نے ہمیں وہ بخشش عطا کی، اور جس کے متعلق دوسرے کرنتھیوں کے 9ویں باب میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ شکر اس خدا کا جس کی بخشش بیان سے باہر ہے۔ بھائی یوسف، ان الفاظ اور مسیح کے ناموں پر آنے سے پہلے ہمیں ان کے آگے عزت اور تعظیم کے ساتھ ٹھہرنا ہوگا، کیونکہ یہ میرے مالک کے نام ہے، میرے خدا، میرے منجی خداوند یسوع مسیح کے۔ وہ کہتا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ شروعات آپ کہاں سے کریں گے؟ کیا سلطنت اس کے کندھے پر ہے؟ کیا وہ عجیب مشیر ہے؟ جی بھائی، کیا صحیح، کہیں گے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، ایک کندھے پر دنیا کی سلطنت۔ لیکن جب اسے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ ملی، لوکا 15 باب میں، تو مسیح نے کہا، چرواہے یعنی مسیح نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور خوشی منانے لگے۔ سو وہ ایمانداری کو انفرادی طور پر اپنے دونوں کندھوں پر اٹھاتا ہے، وہی جو ساری کائنات کو اور دنیا کی سلطنت کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ اور پھر اس کا نام، اس کے 5 صفاتی نام ہے جن کا تذکرہ آپ نے شروع میں کیا، اور 5 کا عدد ایمینول کا عدد ہے، اور 4 کا عدد دنیا کے چاروں کونوں کو پیش کرتا ہے، اور چوتھے کے ساتھ 5واں خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ ایمینول جس کا ذکر 7ویں باب کی 14ویں آیت میں ہے، یعنی اس کا نام ایمینول رکھیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں وہ 5 صفاتی ناموں کو منفرد طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ عجیب ہے، جو اس کی 2 فطرتوں کے امتزاج کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ کیا وہ خدا ہے یا انسان؟ میں کہوں گا کہ وہ خدا اور انسان دونوں ہے۔ 100% خدا، بالکل 100% انسان۔ یہی بات ہے جو کہ عجیب ہے۔ کوئی بیٹے کو نہیں جان سکتا سوائے باپ کے۔ یہاں جملہ ختم ہوتا ہے کیونکہ کوئی بیٹے کو باپ کے سوا نہیں جان سکتا، اور ان دونوں فطرتوں کا اتحاد بھی عجیب ہے۔ اور پھر وہ مشیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا بلکہ سارے معاملات کو خود ہی حل کرتا ہے۔ دراصل پیچیدہ ترین مسئلہ گناہ تھا، صحیح۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف مسیح ہی اس مسئلے کا حل تھا۔ اسی طرح صلیب پر اپنی جان دے کر وہ حکمت جو کہ ابلیس سے پوشیدہ تھی، جو دانیل سے زیادہ حکیم ہے، اور دانیل 28 کے مطابق یہ حکمت ابلیس سے پوشیدہ تھی، لیکن مسیح نے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا کیونکہ مسیح مشیر ہے۔ پھر وہ اور اپنی فطرت میں عجیب اور اپنی موت اور کاموں میں مشیر ہے۔ بالکل، اور جی اٹھنے میں قادر ہے، خدائے قادر، کیونکہ جب وہ مر گیا تو کہانی ختم ہو گئی۔ مطلب جب کوئی مر جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب مسیح مرا، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اور پھر سے اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ خدائے قادر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ابدی ہونے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، جس سے مراد آنے والا زمانہ ہے، اور وہ ابدیت جس کا کوئی اختتام نہیں، وہ اس کا باپ ہے۔ اور آخر میں اس کا کام اور اس کی تاثیر کے حوالے سے کہ جب وہ پھر سے دنیا میں آئے گا اور سلطنت کرے گا۔ آئیں 5ویں آیت دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے، یعنی کہ جنگی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح جو سلامتی کا شہزادہ ہے سلطنت کرتا ہے۔ اس کے 5 صفاتی ناموں اور سلطنت کی وسعت اور سلامتی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس کی کچھ انتہا نہ ہوگی، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ گویا خدا ان الفاظ پر رب الافواج کی غیوری کے ذکر سے مہر کرتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے بھائی؟
میں ان الفاظ میں اس ہستی کو دیکھتا ہوں جو خدا کی جلال کی غیرت سے بھرا ہے اور وہ مسیح ہے۔ اور زبور 69 میں وہ کہتا ہے کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھے ملامت کرنے کی ملامتیں مجھ پر آ پڑیں۔ مسیح صلیب پر کیوں گیا؟ کیونکہ خدا کے جلال کی غیرت کی خاطر، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا جلال اسی طور پر مانا جائے، اور وہ جس نے یہ کیا گویا خدا۔ ہم اس احترام کو پوری طور پر ملحوظ خاطر رکھ کر کہتے ہیں خدا اس کا قرضدار ہوا کہ اسے جلال اور عزت دے، اسی مقام پر جہاں اس کی شرمندگی کو دیکھا گیا۔ سو گویا مسیح ہر ایک سے عزت پائے گا، نہ صرف ایمانداروں سے بلکہ سب سے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹ نہ جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خدا کے جلال اور کے میں لیے۔ کہوں گا کہ یہ کون کرے گا؟ یہ رب الفاظ کی غیوری کرے گی، اور یہی سچ ہے۔ جی ٹھیک ہے، یقیناً مہمانوں کے پاس سوال ہوگا اس حصے میں ان 5 صفاتی ناموں کے حوالے سے، تو چلیے جانتے ہیں ان کا سوال۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ آج سے ابد تک؟ آج سے کیا مراد ہے اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ اگلے الفاظ بھائی یوسف مسیح کے تخت کے حوالے سے ہیں کہ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ آج سے کیوں؟ ازل سے اب تک کیوں نہیں؟ میں کہوں گا کہ داؤد کا تخت ازلی تخت نہیں، کلیسیا کا چناؤ بنائے عالم سے پیشتر ہوا جو ازلی ہے، لیکن داؤد کا چناؤ ازلی نہ تھا اور نہ ہی اس کا تخت ازلی تھا۔ لیکن جب مسیح پیدا ہوا تو جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ خداوند خدا اس کے باپ دادا کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا۔ اور پھر یہ الفاظ جو فرشتے کی معرفت کہے گئے، یہ خام خیالی نہ تھی، انہیں پورا ہونا تھا۔ اور ان الفاظوں کو کون پورا کرے گا؟ انہیں رب الفاظ کی غیوری پورا کرے گی۔ آج سے، یعنی کہ مسیح کے آنے کے وقت سے، جب وہ بادشاہی کو لینے آئے گا، اب تک رب الفاظ یہ کرے گا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر ہیں۔ آنے والی قسط میں ہم 9ویں اور 10ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ چلیے جانتے ہیں مہمانوں سے ان کی رائے۔ آج ہم نے 9ویں باب کے آغاز میں جانا کہ ایک زمانہ اسرائیل کی سرزمین میں ذلت اور رسوائی کو لایا، خاص کر زبلون، نفتالی اور گلیل کی سرزمین پر۔ لیکن ایک زمانہ آیا جب یہ خطہ جلال سے بھر گیا۔ ہم قدیم اور آخری زمانے کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ ہم عبرانیوں کے پہلے باب سے سمجھتے ہیں، لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، یہ قدیم زمانہ بادشاہی کا دور تھا۔ اس کے قائم ہونے سے لے کر تقسیم ہونے تک وہاں توہین ہوئی کیونکہ انہوں نے خدا کی عبادت نہ کی اور خطے کو ناپاک کیا۔ آخری زمانہ جب کہ مسیح کی پیدائش ہوئی، خداوند نے منصوبے کے تحت ناصرت کفر نحوم سے خدمت کا آغاز کیا تاکہ اسے اس کی زندگی میں جلال دے۔ خداوند ایک تحفے کا ذکر کرتا ہے اور بائبل مسیح کی آمد کے متعلق کہتی ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ سلامتی کا شہزادہ۔ مسیح کے 5 صفاتی نام ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ سب سے پہلے لکھا ہے عجیب۔ عجیب سے کیا مراد ہے؟ الوہیت اور انسانیت کا عجیب امتزاج، سو وہ 100% خدا اور 100% انسان ہے۔ بھائی یوسف کیا کہیں گے؟ صحیح جواب صحیح ہے۔ بالکل۔ الہی اور انسانی فطرت کا امتزاج۔ صحیح۔ بھائی مجھے مسیح کے معجزات میں سے کوئی ایسا واقعہ یاد دلائیے جہاں الہی اور انسانی فطرت ایک ساتھ ظاہر ہوئیں۔ جی، مثلاً مرکز 4، مسیح پیچھے گدی پر سو رہا تھا، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب انہوں نے اسے کہا تجھے کچھ فکر نہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، وہ اٹھا، اس نے سمندر سے کہا تھم جا، ساکن ہو، اور وہاں بڑا امن ہو گیا۔ جو طوفان کو تھما سکتا ہے اور سمندر اس کا حکم مانتا ہے، افسوس کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کا نام عجیب مشیر ہوگا۔ مشیر کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مشیر وہ ہے جو گناہ کا حل تلاش کرنے کے لائق تھا۔ اس نے انسان کے سب سے بڑے مسئلے کا حل تلاش کیا جو کہ گناہ ہے، یعنی خدائے قادر یسوع مسیح نے۔ عجیب مشیر، فطرت میں عجیب اور اپنی موت میں مشیر، خدائے قادر، یہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے جی اٹھنے میں اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ صحیح۔ ابدیت کا باپ، یہ کہاں ظاہر ہوا؟ بھائی عاطف؟ وہ ابدیت کا باپ ہے جس کا کوئی آخر نہیں، یعنی وہ غیر فانی ہے، اس کی زندگی ابدی اور لافانی ہے۔ صحیح۔ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ سلامتی کا شہزادہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سلامتی کا شہزادہ آخر میں اس کا عہدہ ہوگا جبکہ 1000 سالہ بادشاہی آئے گی اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔
1000 साल बादशाहत में उसका असर के जमीन पर सलामती गालिब होगी। जी भाई, सही, कितने नंबर देंगे? सही, 100% दुरुस्त। तो फिर तो ये यकीनन इनाम के हकदार हैं। सही। दरअसल मैं कहूँगा कि हमारा खुदा के कलाम को समझना और उससे महजूज होना हमारा सबसे बड़ा इनाम है। सही, ये बड़ा खजाना है, ये सही। बहुत बड़ी दौलत है। बिल्कुल। खुदावंद आपको बरकत।